بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، جب بھی ہم کوئی سینٹینس بولتے ہیں تو اس میں سب سے اہم ایلیمنٹ سبجیکٹ ہوتا ہے۔ ایکچولی ایک سبجیکٹ ہی ناؤن پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ناؤن ہوتا کیا ہے، اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں پارٹ آف اسپیچ کو جاننا ضروری ہے جس سے نکل کر آتا ہے یہ ناؤن۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ پارٹ آف اسپیچ کا مطلب ہے اسپیچ کے پارٹ، اور اس میں سب سے پہلا اور بنیادی پارٹ ہے ناؤن کا۔ تو ویورز جلدی سے پین اور نوٹ بک ہاتھ میں لے کر بیٹھ جائیں۔ آج ہم ناؤنز اور اس کی ٹائپس کو بڑی ڈیٹیل سے پڑھنے لگے ہیں۔ اے ناؤن از دی نیم آف اے پرسن، اے تھنگ، اے پلیس اور این آئیڈیا۔ ایک ناؤن ایک شخص، ایک چیز، ایک جگہ اور ایک خیال کا نام ہے۔ جس طرح رشنا از اے گڈ گرل، اس میں رشنا ایک پرسن ہے تو یہ ایک پرسن کا نام ہے، ناؤن ہو جائے گا۔ آئی لیو ان لاہور، لاہور ایک پلیس ہے تو یہ پلیس بھی ایک ناؤن ہے، لاہور بھی ایک نام ہے۔ وی باٹ اے چیئر، یہاں پہ چیئر ایک تھنگ ہے، ایک چیز ہے تو یہ بھی ایک ناؤن ہے۔ آنیسٹی از دی بیسٹ پالیسی، آنیسٹی ایک آئیڈیا ہے تو یہ بھی ایک ناؤن کہلاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں تو آپ کو ہر چیز ناؤن کی کیٹیگری میں نظر آئے گی۔ جس طرح آپ کے ہاتھ میں جو پین ہے اس کا بھی ایک نام ہے، آپ کا اپنا بھی ایک نام ہے، جس چیئر پہ آپ بیٹھے ہیں اس کا بھی ایک نام ہے، آپ کے کمرے میں رکھی ہوئی ارد گرد تمام چیزوں کا ایک نام ہے، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اس کا بھی ایک نام ہے۔ بے نام تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔ سو ویورز، اتنی ساری چیزوں، انسانوں اور جگہوں کے نام ہونے کی وجہ سے ہماری سہولت کے لیے ان کی الگ الگ کیٹیگریز یا ٹائپس بنا دی گئی ہیں۔ ناؤنس کی یہ ٹائپس یا کیٹیگریز کچھ اس طرح سے ہیں۔ آئیے اب ہم ان کو ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں۔ فرسٹ ہے پراپر ناؤن، سیکنڈ کامن ناؤن، تھرڈ ہے کلیکٹیو ناؤن، فورتھ ہے میٹیریل ناؤن اور ففتھ ہے ایبسٹریکٹ ناؤن۔ یہ پراپر ناؤن ہے کیا؟ اٹ از دی نیم آف اے پرٹیکولر پرسن، پلیس اور تھنگ، یعنی یہ ایک خاص شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک لحاظ سے دیکھا جو بالکل ایگزیکٹ اور پراپر ہوتا ہے، اور پراپر ناؤن کا پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل میں آتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اب اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں۔ دی ہولی قرآن، لاہور، علی، تو یہ پراپر ناؤن میں آتے ہیں۔ علی وینٹ ٹو لاہور ٹو بائی دا ہولی قرآن، علی یہ کیپٹل میں آیا ہوا ہے، اس کا اے جو ہے کیپٹل میں ہے، یہ پراپر ناؤن بھی ہے۔ وینٹ ٹو لاہور، یہ یہاں پہ دیکھیں تو لاہور ایک پلیس کا نام ہے تو یہ ایک مخصوص ہو جاتا ہے، پرٹیکولر پلیس ہو جاتی ہے، اس وجہ سے یہ بھی پراپر ناؤن ہے۔ ٹو بائی دا ہولی قرآن، یہ ہولی قرآن یونیک بک ہے تو اس وجہ سے یہ ایک تھنگ میں آ جائے گا، یونیک تھنگس میں آ جائیں گے، پرٹیکولر تھنگ میں آ جائے گا، اس وجہ سے یہ بھی پراپر ناؤن میں شامل ہوگا۔ اب کامن ناؤن کی باری ہے۔ کامن ناؤن پراپر ناؤن کے بالکل الٹ ہے، یعنی ایسی چیزیں جو سب کے لیے سیم ہوں اور ان ساری چیزوں کو ایک ہی نام دیا جائے تو اسے کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اٹ از دی نیم آف اے کامن پرسن، پلیس اور تھنگ، یعنی یہ ایک عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کا نام ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپل یوں ہے، بک، کنٹری، فلاور، بوائے، یعنی بک دیکھیں تو کوئی بھی بک، بہت سی بکس بھی ہو سکتی ہیں، کوئی بھی بک ہو جائے لیکن اس کا کوئی اسپیسیفک نام یہاں پہ نہیں ہے تو یہ کامن ناؤن ہے۔ کنٹری سے مراد کوئی بھی کنٹری، کسی کا کوئی خاص اسپیسیفک نام نہ ہو تو وہ یہ بھی کامن ناؤن ہے۔ اور فلاورز میں بھی کوئی بھی فلاورز ہو جائیں گے، بہت سارے فلاورز، یعنی روز، ڈیفوڈلز، میری گولڈ، جیسمن، تو یہ سارے فلاور کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ بوائز یا بوائے، یعنی کوئی بھی جس کا کوئی نام یہاں پہ اسپیسیفائی نہ کیا گیا ہو تو یہ بھی کامن ناؤن ہے۔ اچھا، یہ پراپر ناؤن کی طرح کامن ناؤن کو کیپٹل لیٹر میں نہیں لکھا جاتا، لیکن یہ ہے کہ اٹ اسٹارٹ فرام کیپٹل اونلی وین اٹ اپیئرز ایٹ دی بگننگ آف اے سینٹینس، یعنی جب یہ سینٹینس کے شروع میں اگر یہ آئے تو پھر اس وقت اس کو کیپٹل لیٹر میں لکھا جائے گا، ادروائز اگر یہ سینٹینس کے بیچ میں آتا ہے تو اس کو کیپٹل میں نہیں لکھا جائے گا۔ کامن ناؤن کی دو مزید کیٹیگریز بھی ہیں جن میں کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل ناؤنز ہیں۔ کاؤنٹیبل ناؤنز وہ ہوتے ہیں جن کو انفرادی طور پہ علیحدہ کیا جا سکے یا کاؤنٹ کیا جا سکے اور ان کے ساتھ ایس اور ای ایس لگا کے ان کو پلورل بھی بنایا جا سکے، جس طرح ہارس، ہارسز، کار، کارز، فیملی، فیملیز، باٹل، باٹلز، ولیج، ولیجز، آئیڈیا، آئیڈیاز، پلان، پلانز، تو یہ کاؤنٹیبل ناؤنز میں شامل ہوں گے۔ اسی طرح سے ان کاؤنٹیبل وہ ناؤنز ہوتے ہیں جو اپنی ایک الگ شکل رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ براہ راست
ان کو کاؤنٹ کرنے کے لیے 1 2 3 4 یعنی تعداد نہیں لگائی جاتی، اور یہ واحد ان کے ساتھ ورب لگائی جاتی ہے۔ ان سے پہلے کوئی آرٹیکل یعنی اے این اور دی بھی نہیں لگایا جاتا، اور ان کے واحد کو جمع بناتے ہوئے a piece of کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اس کی کچھ ایگزامپلز دی گئی ہیں، جس طرح سے بریڈ، آئرن، ملک، واٹر، اسموک، رائس، فرنیچر، اردو، بیوٹی، لو، ورکنگ۔ تو یہ سارے کے سارے انکاؤنٹیبل ناؤنز ہیں۔ اب اس کو اگر دیکھیں، اگر ان کو جمع کرنا ہے تو ان کی تعداد کیسے شو کرنی ہے؟ سینٹینس آتا ہے کہ آئی ایٹ 2 بریڈز، بریڈز یہاں پہ لگا ہوا ہے اور تعداد بھی بتائی گئی ہے، تو یہ غلط سینٹینس ہے۔ تو یہاں پہ ان کی تعداد کو شو کرنے کے لیے ہم کہیں گے آئی ایٹ 2 پیسز آف بریڈ۔ کولیکٹیو ناؤن کولیکٹ سے بنا ہے، یعنی بہت سی چیزوں کو جب اکٹھا کر کے ایک یونٹ بنا دیا جائے تو اسے کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں۔ یعنی اٹ از اے نیم آف اے گروپ ٹیکن ایز اے یونٹ، یعنی ایک گروپ کا نام ہے جسے ایک یونٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ اب یہ پولیس، ٹیم، آرمی، جیوری، کلاس، نیشن، کمیٹی، یہ ایک یونٹ کی صورت میں، گروپ کی صورت میں ہے۔ اب پولیس بہت سے لوگ اس میں شامل ہیں لیکن ایک یونٹ کے طور پہ ہیں۔ ٹیم 12 افراد پہ، 10 افراد پہ، 11 افراد پہ یہ ایک ٹیم ہوتی ہے، لیکن یہ اس کو سنگولر لیا جاتا ہے، تو ایز اے یونٹ یہ کام کرتی ہے۔ آرمی، جیوری، کلاس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کلاس میں، لیکن ان کو ہم ایک مینشن کرتے ہیں ایک کلاس کے طور پہ، یونٹ کے طور پہ۔ نیشن، کمیٹی، یہ سارے جو ناؤنز ہیں کولیکٹیو میں شامل ہوں گے۔ اب ہے میٹیریل ناؤن۔ میٹیریل ناؤن میٹر سے نکلا، یعنی مادہ، ہر وہ چیز جو وزن رکھتی ہو اور جگہ گھیرتی ہو اسے میٹیریل ناؤن کہتے ہیں یا میٹر کہتے ہیں۔ میٹیریل ناؤن کبھی بھی جمع نہیں ہوتے اور ان سے پہلے کوئی آرٹیکل یعنی اے این اور دی بھی نہیں لگتا۔ تو نیم آف میٹیریل آف وچ ادر تھنگز آر میڈ، یعنی میٹیریل ان چیزوں کا نام ہے جن سے دوسری چیزیں بنتی ہیں، بنائی جاتی ہیں۔ ووڈ، پلاسٹک، سلور، ملک، فلور، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو استعمال کر کے ہم باقی دوسری چیزیں بناتے ہیں، اور یہ وزن بھی رکھتی ہیں اور جگہ بھی گھیرتی ہیں، تو انہیں میٹیریل ناؤن کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایبسٹریکٹ ناؤن۔ It is something which you cannot see, hear, taste or touch. It is related to human feelings and desires, action, quality. یعنی یہ ایسے ناؤنز ہوتے ہیں جن کو نہ آپ دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ چکھ سکتے ہو، نہ ٹچ کر سکتے ہو، اور اس کا تعلق انسان کے جذبات، ان کی خواہشات، ان کی خصوصیات، ان کے عمل سے ہوتا ہے۔ نیم آف دا کوالٹی، ایکشن اور اسٹیٹ آف اے ناؤن۔ تو اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ آنیسٹی، لو، ہیٹ، ریونج، وزڈم، پین، جوائے، ایڈوائز، انفارمیشن، ورک، بزنس، بیوٹی، ڈیتھ، سورو۔ یہ وہ ناؤنز ہیں جن کا تعلق انسان کی کوالٹیز سے، ان کی فیلنگز سے اور ان کے ایکشن سے ہے۔ ان کو نہ تو جمع کیا جا سکتا ہے، نہ تو ان کو میئر کیا جا سکتا ہے، جسٹ ان کو فیل کیا جا سکتا ہے، اس وجہ سے انہیں ایبسٹریکٹ ناؤن کہا جاتا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا یہ لیسن اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیسن میں ہم ایررز ان ناؤنز کو سمجھیں گے، ان کی ریزن کے ساتھ، اور انہیں کریکٹ کریں گے اور واضح کریں گے کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹ جب کمپیٹیٹیو ایگزامس دیتے ہیں تو ان کو کون کون سی ڈیفیکلٹی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ ایررز ان ناؤنز کو فیس کرتے ہیں۔ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔